वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जनाब वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में रेगुलर मुलाकातें भी होती रहती हैं। तो साहब, आपका एहतजाज 5 अगस्त का उस तरह से उसका इम्पैक्ट नहीं आया, उस पर भी बात होगी, लेकिन एक एतराज़ ये आया कि योम इस्तिसाल कश्मीर वाले दिन आपको ये एहतजाज नहीं करना चाहिए था। अब 14 अगस्त को दोबारा से आपने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। 14 अगस्त जो है वो एक मुबारक, एक तकद्दुस वाला दिन है, हम सब के लिए योम आज़ादी है। तो उस दिन आप एहतजाज करेंगे या योम आज़ादी मनाएंगे? जी देखें, जहाँ तक आपकी बात है, एक आपका वजन है आपकी बात में कि किस दिन चूज करें किस दिन ना करें। अगर ये नॉर्मल हालात होते जहां आपको एहतजाज करने का मौका बिल्कुल दिया जाता, तो यकीनी तौर पे जो सियासी जमात अवॉइड करती है ऐसे दिनों को, और वो कोशिश करती है कि वो ऐसे दिन हों जिस दिन आप पब्लिक को सबसे कम इनकन्वीनियंस हो, उस दिन एहतजाज करें। लेकिन ये आम पोजीशन तो है नहीं। आप देखते हैं कि हमें एहतजाज करने का मौका ही नहीं दिया जाता। हमें जब भी एहतजाज की कॉल आती है PTI की तरफ से तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सो उस लिहाज से दूसरी तरफ भी जो आर्गुमेंट है उसमें वजन है कि हमें वही दिन चूज करना पड़ता है जहां पॉसिबिलिटी हो कि हम एहतजाज कर सकें। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एहतजाज हम पाकिस्तान दिन हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन एक जश्न है आज़ादी का कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो इस एहतजाज का 14 अगस्त के साथ एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई सच्ची तौर पे आज़ाद हो और यहाँ हुक्मरानी हो कानून की और जमहूरियत की बालादस्ती हो। तो उस लिहाज से ये भी सिग्निफिकेंस इसकी एहतजाज की उसके साथ एक तरह से मुंसलिक है। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू बैरिस्टर साहब ये भी है कि लोग 14 अगस्त को योम आज़ादी मनाने निकलते हैं, लेकिन आप लोगों को एहतजाज के लिए निकाल रहे हैं। आज़ादी की खुशी वाले दिन एहतजाज, मतलब आप कोई और दिन रख लें, 15 अगस्त रख लें, 16 अगस्त रख लें। जी देखें, एहतजाज का मकसद होता है अवाम बाहर निकले और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताए। इसमें कोई साथ आप जश्न भी मना सकते हैं, दोनों चीज़ों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तसादुम नहीं है। पुरअमन एहतजाज होगा और आपने देखा कि जो 5 तारीख को भी एहतजाज हुए, जहाँ जहाँ हुए पुरअमन हुए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। वो अलग बात थी कि हुकूमत परेशान थी, खौफजदा थी और उन्होंने कोई ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से एहतजाज को रोकने की कोशिश की। उनका ख्याल था बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा और उस खौफ से उन्होंने हर एक को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब 14 अगस्त को तो ये नहीं हो सकेगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारे पुरअमन एहतजाज की बेहतर है उस दिन। अच्छा, इमरान खान साहब के साहबजादों ने आना था, वीज़ों के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया और हुकूमत ये कहती है कि वीज़े प्रोसेस हो जाएंगे, वीज़े मिल जाएंगे। अभी जमात की आपकी हिकमत अमली क्या है? क्या उनको वीज़े मिल चुके हैं, वो सिर्फ मुलाकात के लिए आएंगे या किसी एहतजाज को वो लीड भी कर सकते हैं? कि देखें, ये तो उनकी बिल्कुल एक ज़ाती फैसला होगा। अपने सारे हालात को देखते हुए वो फैसला करेंगे। उन्होंने ख्वाहिश ज़रूर जाहिर की थी कि हमने आना है और उसको ख्वाहिश का मकसद ये था कि वो अपने वालिद साहब के साथ मिलना चाहते हैं और वो एक जेन्युइन ख्वाहिश है। वहाँ तक तो उनका फैसला शायद अभी तक मौजूद है। जहाँ तक एहतजाज को लीड करना है या नहीं करना, मैंने पहले भी कहा था कि उनका कोई उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। 5 अगस्त गुजर गई, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो वो उनका हक है, वो शामिल हो सकते हैं एहतजाज में।
لیکن لیڈ تو پارٹی نہیں کرنا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا بریس صاحب اسد کیسر نے واک آؤٹ کیا آپریشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں باجاوڑ میں، ہم سب کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جتنی خراب ہے سب کو پتہ ہے۔ کل بھی 8 جوان شہید ہوئے جن میں ایک میجر اور ایک پولیس انسپیکٹر بھی شامل ہیں۔ تو آپ پی ٹی آئی، آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، تو دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ دہشت گردوں کا تو قلعہ آپ کو ختم ہی کرنا ہوگا انہیں۔ دیکھیں، یہ کے پی گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک معاملہ ہے، اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے۔ پروونشل حکومت ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں اپنی پوائنٹ آف ویو دے۔ ان کے خیال سے اگر کوئی اور آپشنز اویلیبل ہیں تو پہلے وہ آپشنز کو دیکھنا چاہیے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو کنونس کر لیتی ہے تو پھر اکٹھے آپریشن ہوگا، اگر نہیں کنونس ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاست سے بالاتر ہو کے ایک پریکٹیکل فیصلے کرنے ہیں، تو حق ہے حکومت کے پی کے کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس بہت اختیارات آ گئے ہیں، اور فیڈریشن کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا ڈیمانڈ کرے اگر ان کو نظر آتا ہے کہ یہی ایک حل ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کا، دہشت گردی کو ختم کرنے کا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ میری کوئی رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں پریکٹیکلی انوالوڈ نہیں ہوں کے پی میں، لیکن میں ایک جنرل بات ضرور کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اگر آپ کو کوئی آپریشن کرنا ہے تو ہونا چاہیے، اگر کوئی اور حل ہے تو پہلے اس حل کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ کی پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے جو میرے علم کے مطابق عمران خان نے جیل سے ہدایات جاری کی علی امین کو 3 لوگوں کو بتایا، جن میں ارباب عاصم، شوکت یوسفزئی تھے، کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ ارباب عاصم کو شامل کر لیا گیا، شوکت یوسفزئی کینسر کے علاج کے لیے برطانیہ گئے، اور اس دوران بھی وہ پارٹی کو سرو کرتے رہے، مطلب ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، لیکن وہ 4-5 مرتبہ ہمارے شو میں شامل ہوئے، اور انہیں اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں تو خان صاحب نے آپ کا نام دیا تھا لیکن پولیٹیکل کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی کا کیا کردار ہے اس وقت؟ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ہدایات کے برعکس شوکت یوسفزئی کو کابینہ میں شامل نہیں کیا۔ یہ وہ بندہ ہے جب آپ کی پارٹی بنی تھی اس دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور کینسر کیمیو میں بھی وہ ٹی وی پر آ کر پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جی ایک دیکھیں، ایک نارمل ایک روٹین معاملے چل رہے تھے، اور وہ یہ تھے کہ پولیٹیکل کمیٹیز اور جو مختلف ہماری کمیٹیز ہیں، کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی، اور باقی جتنی مختلف شعبوں کے اوپر کمیٹی جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپس میں مشاورت کرنے کے بعد اپنی اوپینین دیتی ہیں، اپنی ایڈوائس دیتی ہیں، لیکن دونوں سائڈز کی تصویر دیکھتے ہوئے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اچھی باتیں کیا ہیں ایک فیصلے میں، بری باتیں کیا ہو سکتی ہیں، نقصان کیا ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ایک روٹین میں سارا معاملہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جاتا تھا، اور پھر وہ جب ان کو سارے حقائق سامنے آتے تھے تو پھر وہ اپنا حتمی فیصلہ وہی کرتے تھے، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس کی پارٹی کرتی تھی۔ یہ ایک نارمل روٹین چل رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ سے وہ روٹین بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک خلا آ گیا ہے کہ فیصلہ خان صاحب کا اگر کوئی کیا ہے، کیا وہ اس کے اوپر کیا فیکٹس، کیا حقائق بتائے گئے تھے، کیا نہیں بتائے گئے تھے، لیکن پوزیشن بڑی واضح ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک فائنل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہی ہونا ہے، تو پھر پولیٹیکل کمیٹی یا کسی اور کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس فیصلے کو وہ نہ مانے، پھر وہ فیصلہ مانا جاتا ہے پارٹی میں۔ جس طرح آپ نے 5 اگست کا دیکھا، 5 اگست کا جب ایک بار فیصلہ کر دیا تھا، اس سے پہلے کچھ کنفیوژنز تھیں یا کوئی مختلف رائے تھیں، لیکن ایک بار فیصلہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح سینیٹرز کی جب اپوائنٹمنٹس کی بات تھی یا نامینیشنز کی بات تھی، تب بھی کچھ کنفیوژن چلتی رہی،
لیکن بہرحال جب حتمی فیصلہ آ گیا خان صاحب کی طرف سے تو وہ فائنل فیصلہ تھا. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ جب بھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ڈسکشن ہو جائے, ڈیبیٹ ہو جائے انٹرنلی. اچھا, اس میں بیرسٹر صاحب میں اس لیے مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے شوکت یوسفزئی صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا بالکل یہ خبر آپ کی درست ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی نے انہیں مبارکباد دی ہے, شیخ وقاص نے انہیں کال کر کے مبارکباد دی, لیکن وہ چونکہ باہر کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو واپس آ کر وہ حلف اٹھائیں گے. اب وہ واپس آ گئے ہیں تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نے ان کا نام جو ہے وہ آؤٹ کر دیا. لیکن آپ کی بات کا کرکس یہ ہے کہ اندر سے عمران خان کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں لیکن باہر ان کی بات پر عمل نہیں ہو رہا. شوکت یوسفزئی کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ چونکہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ انف, آپ ہمارے شو میں بھی آ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے یہ پتہ تو کریں کہ آپ نے شوکت یوسفزئی کا نام سجیسٹ کیا تھا, اگر کیا تھا تو آپ باہر آ کر بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے شوکت یوسفزئی کو کابینہ کے لیے نامزد کیا تھا اور انہیں کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں, بالکل صحیح کہہ رہا, میں یہ نوٹ کر لیا. میں تو جو بات ہوتی ہے جس کو بھی پہنچانی ہوتی ہے میں ایز اٹ از پہنچا دیتا ہوں, اور اگر یہ بات ایسی ہے تو اوپنلی اس کو میں آ کے بتاؤں گا اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اگر ایسی بات ہے تو. بالکل آپ کا نوٹ کر لیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.